اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، یعنی آپ کا منصب، آپ کی حیثیت رسالت کی ہے۔ آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر گئے ہیں، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جتنی اعلیٰ چیز ہوتی ہے نا، اس کا حصول اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ادنا چیزیں عام ہوتی ہیں، اعلیٰ چیزیں ناپائید ہوتی ہیں اور ان کا حصول بھی مشکل ہوتا ہے۔ مثلا یہ کوئلہ جو بھٹوں میں یوز ہوتا ہے، یہ کوئلہ جو ہے اس کے 500 ٹرک ہونا، 500 ٹرک، جتنی حرارت وہ پیدا کرتے ہیں اتنی حرارت 1 کلو یورینیم سے پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئلہ پہاڑوں سے حاصل کرنا آسان ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں میں یورینیم بڑی ہے، لیکن اس کو لے کے کام میں لانا بڑا مشکل ہے۔ بلکہ نیمبو، یہ نیمبو جس کی ہم شکنجبی پیتے ہیں، اس کے سائز کے برابر یورینیم ہمارے پاس ہو تو ایک ایٹمی ری ایکٹر چل جاتا ہے، جس سے بڑی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو بحری بیڑے ہیں سمندر کے اندر، ان کو چلانے کے لیے اگر وہ تیل رکھے نا، تیل، تو وہ تو بہت بوجھ بن جائے۔ تو یہ بھی ایٹمی توانائی سے چلتے ہیں۔ ایک پائپ میں آدھا کلو یورینیم ہوتی ہے، جس سے اس بحری بیڑا جو ایک شہر ہوتا ہے وہ چلتا بھی ہے، اس کی بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے سارے سسٹم چلتے ہیں، اس پہ طیارے اترتے بھی ہیں، طیارے اڑتے بھی ہیں۔ تو برکیف جتنی کوئی قیمتی چیز ہے اتنا ہی اس کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ سب سے قیمتی اللہ کے ہاں دین ہے، دین، اور دین کے اندر بھی عقیدہ توحید یہ بہت اہم ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، پھیلانے کے لیے اللہ نے سب سے اعلیٰ اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، حسب نسب کے لحاظ سے اعلیٰ لوگوں کو سلیکٹ کیا، یعنی نبیوں کو۔ انہوں نے دین کو آگے پھیلایا۔ پھر اللہ نے خود سے کتابیں نازل کی آسمانوں سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ نبیوں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، پتھر بھی کھائے، قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا۔ نبیوں کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں تھی، ہر طرح کی انہوں نے قربانیاں بھی دیں، لیکن دین لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آیا، کیونکہ یہ اعلیٰ چیز ہے، اس کی اچیومنٹ بھی، اس کو حاصل کرنا بھی مشکل ہے۔ اور ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہے، تو ہمارے نزدیک بھی اور صحابہ کے نزدیک بھی بہت تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ صرف ایک رسول ہیں، یہ خدا نہیں، خدا کے رشتہ دار نہیں، خدائی صفات والے نہیں ہیں، یہ تو رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان جیسے کئی رسول پہلے قتل کر دیے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ آفا اماتا، اگر یہ بھی فوت ہو جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، لن قلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو کوئی پھیڑ جائے اپنی ایڑیوں پہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہوا کیا کہ جنگ احد میں شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں معاذ اللہ۔
تو اس سے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے. صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا، لیکن ان کے اندر بھی یہ بزدلی آئی تو اللہ نے اس موقع پہ یہ آیات نازل کی. اب بات کیا ہے کہ ہم لوگ فکر کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، لیکن جس چیز کا فکر میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کیا ہمیں اس چیز کا فکر ہے؟ دوبارہ سوچیں، جس چیز کا فکر، جس چیز کا غم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کیا ہمیں ہے؟ ہم نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، لیکن اپنی انا کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. جب مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے آپ نے ایک صحابی کو شیب ابی طالب کا موقع دکھایا کہ ہم 3 سال جہاں قید رہے، قید، اور مشرکین مکہ نے ہمارا دانا پانی، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا. حتیٰ کہ تجارتی قافلے باہر سے آتے تو وہ ان کا مال مہنگے داموں، یعنی ان کا مال سارا ہی خرید لیتے کہ بچے ہی نہ ہمارے پاس آنے کے لیے. ہمارے بچے بھوک سے مرنے شروع ہو گئے. تو اب اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا. وہ جو صحابی تھے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آج مکے والوں کی خیر نہیں، آج بدلے کا دن ہے. یعنی ان کے ذہن میں تو تھا کہ مکے والوں نے یہ کیا کہ آپ کو مکے سے نکالا بھی، اور جس حالت میں آپ مکے سے مدینے گئے ہیں، ہجرت کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ چھپ چھپا کے کہاں غار ثور وہاں پہ چھپے. کیا ابو بکر صدیق کو یہ بھولتا ہوگا کہ ان کی بیٹی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کھانا لے کے آتی تھی؟ اور وسائل اتنے کم ہوتے تھے کہ کئی دفعہ رسیاں شارٹیج ہو جاتی تھی. جنہوں نے اپنا سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا اور اپنے والد کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑے کے اندر کنکریاں یا ٹھیکریاں ڈال دی. اب اتنی مشکل میں انہوں نے ہجرت کی. پھر سراقہ عرابی جو گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کے پیچھے گیا، آپ کے سر کی قیمت انہوں نے 100 اونٹ رکھی ہوئی تھی، تو وہ گھوڑا دھنس گیا، اس کو بھی آپ نے اس موقع پہ بدلہ لینے کی بجائے معاف کیا تھا. تو ان کے باوجود جب مکہ فتح ہو گیا، لیکن فرمایا آپ نے نہیں، یہ معافی کا دن ہے، یہ معافی کا دن ہے، اور آپ نے معاف کیا سب کو. تو بات چل رہی تھی کہ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ بندے جہنم سے بچیں، بندے جنت میں جائیں، بندوں کو معافی ملے، یہ فکر تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج ہمیں کیا فکر ہے؟ ایسے ہی چند دن پہلے ایک پروگرام تھا، ایک بھائی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، اور محرم کے مہینے کے اندر ہمارے ایک گروہ بہت آپ کی شہادت کا غم مناتے ہیں. ایک ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا غم جو لوگ مناتے ہیں، ایک تھا حضرت حسین کو غم. حضرت حسین کس لیے گئے تھے؟ جو بھی ان کو خطوط لکھے گئے دین کی سربلندی کے لیے گئے تھے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کی سربلندی کے لیے کام نہیں کرتے، کچھ اور ہی کرتے ہیں. یعنی جس مقصد کے لیے، جس مشن پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہ. اور پھر میرے بھائی، ہم اپنی حیثیت، اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہم نے سن رکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کہا گیا. خیبر آپ کے ہاتھوں میں فتح ہوا تو مرہب کے سر پہ آپ نے تلوار ماری. لوگوں نے تو بڑے قصے کہانے بنائے ہوئے، لیکن اس کا سر، وہ چیرتی ہوئی تلوار نیچے تک چلی گئی. بڑے بہادر تھے، لیکن خود فجر کی نماز پڑھنے کوفے کی مسجد میں جا رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے خنجر مارا، شہید کر دیا. کیوں؟ مقام اپنی جگہ آپ رب نہیں تھے، خدائی صفات والے نہیں تھے، آپ انسانی صفات والے تھے. انسان تھے، اسی لیے کسی انسان نے آپ کو شہید کر دیا.
اگر آپ رب ہوتے، رب کے رشتہ دار ہوتے یا کوئی خدائی صفات ہوتی تو پھر، اور پھر میرے بھائی دنیا میں اس وقت اربوں انسان ہیں، اربوں. کیا کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ کوئی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں. اب کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. اب ایک بندہ مر رہا ہے، باقی دنیا کے اربوں انسان اس کو بچانا چاہتے ہیں. کیا بچا لیں گے؟ میں کیوں نہیں بچا سکتے؟ اللہ کا حکم آ گیا. وہ اللہ اتنا طاقتور ہے کہ اربوں انسان، اربوں سائنسدان اس کو بچانا چاہتے ہیں، نہیں بچا سکتے. تو میرے بھائی آج میں اور آپ اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی اللہ کے آرڈر پہ ہمیں محجر سے آوازیں آتی ہیں. ہم کرونا سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں. ہم بیماری کے ڈر سے پرہیز شروع کر دیتے ہیں، جہنم کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے. یعنی بیماری کے ڈر کی بنا پہ کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کو بی پی ہے، وہ نمک چھوڑ دیتا ہے، اپنا ذائقے اس میں قربان کرتا ہے. کسی کو پتہ چلے شوگر ہے، وہ چینی چھوڑ دیتا ہے، وہ سیر شروع کر دیتا ہے. اب جہنم کے ڈر کی بنا پہ کیا ہم نے نمازیں شروع کر دی؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ تو میرے بھائی وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ایک نکتہ تو آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ میں اور آپ اس اللہ کی کتنی مانتے ہیں. دوسری بات جو آپ کے سامنے میرے بھائی رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. ہم نے ایک گاڑی مل جائے، ایک گھر مل جائے یا کوئی اور چھوٹی موٹی دنیا کی نعمت مل جائے، ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے خوش نصیب ہیں. دیکھیں میرے پاس 3 مہمان آتے ہیں، 3. اب ایک مہمان ہے وہ میرے پاس میرے دروازے پہ دستک دیتا ہے، میں باہر آتا ہوں. آنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر میں نہ ہی آئے، اس کو میں باہر سے ہی فارغ کر دوں، اور اس کو میں باہر سے ہی فارغ کر دیتا ہوں. دوسرا مہمان ہے وہ آتا ہے، میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس کو میں بٹھاؤں، یہ باعزت آدمی ہے، اس کو چائے پلاؤں اور اس کی کو خدمت کروں، اس کی بات سنوں. لیکن کچھ دیر کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اب یہ بھی چلا جائے. اور تیسرا میرے پاس مہمان آتا ہے، اس کو میں گھر میں بھی بلاتا ہوں اور میرا دل ہے کہ یہ جائے نہ، یہ میرے پاس ہی رہے، مجھے زیادہ سے زیادہ ٹائم دے. اب بتاؤ کہ ان مہمانوں میں سے میرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ تینوں میں سے کیا جس کو میں اپنے گھر سے باہر سے فارغ کرتا ہوں میرے نزدیک وہ عزت والا ہے؟ یا جس کو میں چند لمحوں کے لیے اپنے گھر میں بٹھاتا ہوں، یا جس کے بارے میں میری خواہش، میری تمنا، میری سوچ یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہی رہے، میرے گھر میں ہی رہے، یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، مجھے میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگائے. اب میرے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے جہاں ہمارے معاشرے میں بھی 3 طرح کے ہی لوگ ہیں. کچھ کو تو یہ کے نصیب میں نہیں، مقدر میں نہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہی ہوں. اب تو پھر کو تھوڑی بہت لوگوں میں تبدیلی آ گئی ہے. تو ہمارے ایک بھائی کو ہم نے کہا کہ نماز پڑھا کرو، کہتا میں نے تو کبھی عید نہیں پڑھی، آپ نماز کا کہتے ہو. اب جس کو اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا وہ کہاں کھڑا ہے، کس مقام پہ کھڑا ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ چند لمحوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آیا، وہ تھوڑی دیر بیٹھا چلا گیا، وہ دیکھ لو. ایک وہ ہے جس کا اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں ہی رہے اور یہیں پہ اس کا دل لگتا ہے. تو میرے بھائی یہ ایک تو بات ہے کہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کس کھاتے میں ہمارا شمار ہے، یہ سوچ لیں. اور اگلی بات میرے بھائی جو دین ہے نا، میں نے شروع میں کہا کہ اعلیٰ چیز کا حصول مشکل ہوتا ہے.
لیکن اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا چھوٹا سا پلاٹ ہے، یہ کنو کے پودے ہیں، ان کو ایک مکھی آتی ہے، فروٹ فلائی کہتے ہیں، وہ ڈنگ لگاتی ہے، کنو کو خراب کر جاتی ہے۔ اچھا، وہ ہم نے اس کے لیے دوائی لگائی ہے۔ ان پودوں کو ہم روزانہ پانی لگاتے ہیں، اس کو دوائی ڈالتے ہیں، لیکن یہ جڑی بوٹیاں وہ ختم نہیں ہوتی، ہم وہ کھیڑ کے تنگ آ گئے ہیں، ان کو زہر، ان کے خاتمے کی دوائی ڈالتے ہیں، پھر اگاتی ہیں۔ یعنی جو بیکار چیزیں ہیں وہ خود رو ہوتی ہیں، خود رو، اور جو کام کی چیزیں ہیں وہ محنت سے ملتی ہیں۔ مثلا صفائی کرنی پڑتی ہے، گند روزانہ گھروں میں خود آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم روزانہ گھروں میں جھاڑو دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، پھر وہ گندے ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کام کی چیزوں کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے دین جو ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی تھا۔ حالانکہ نبیوں کا علم وحی ہوتا ہے، گفٹڈ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فعلم، بس تو جان، تو سیکھ، تو سمجھ، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس چیز کو سیکھ لے، اس کو سمجھ لے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور یہی بات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں اپنے صحابہ کو سکھائی۔ مکے میں نہ نماز فرض تھی، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ حج فرض تھا، نہ روزے فرض تھے، نہ جہاد فرض تھا۔ یہ سارے فرائض مدینے میں آ کے حکم نازل ہوئے ہیں۔ مکے میں کیا تھا؟ صرف توحید کی دعوت تھی۔ 13 سال آپ نے ان کی ذہن سازی کی۔ جب ان کی سوچ پختہ ہوگی، ان کی سوچ میں یہ بات آ گئی کہ یہ ممکن ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے حکم کے آگے ہم ایک لمحہ بھی رک نہیں سکتے۔ تو پھر میرے بھائی، جب مدینے میں شراب کا حکم آیا کہ یہ حرام ہے، تو مدینے کے بازاروں میں ایسے وہ بہہ رہی تھی جیسے پانی بہہ رہا ہے، سب نے اٹھیل دی۔ جب خیبر کے موقع پہ گدھے کا گوشت حرام ہوا، جنگ سے فتح ہوئی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا پک کے تیار ہو چکا تھا، سب نے وہ پھینک دیا، ہنڈیا اٹھیل دی کہ جی گدھے کا گوشت حرام ہو گیا ہے۔ جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ایک مسجد قبلہ تین میں جو نمازی تھے ان کو وہاں پہ کسی نے بتایا کہ قبلہ بدل گیا، 180 کے زاویے پہ انہوں نے اپنا رخ چینج کر لیا، رکوع کی حالت میں، نماز کی حالت میں ہی۔ یعنی انہوں نے پھر یہ نہیں سوچا کہ بس ایسے ہی۔ جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے چلے گئے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کہتے جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ اپنے کہیں دور والے گھر میں تھے، حدیث میں آتا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں سے آئے، حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھی، ان کے کمرے میں چلے گئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کو ایک دھاری دار یمنی چادر سے لپیٹا گیا تھا، آپ کے چہرے سے انہوں نے کپڑا اٹھایا، آپ کے چہرے کا بوسہ لیا، پھر سورہ زمر کی یہ آیا پڑھی کہ اے نبی تو نے بھی مرنا ہے، ان لوگوں نے بھی مرنا ہے، باہر آئے اور یہی آیات پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ حضرت عمر سنتے گئے اور اپنی تلوار میان میں ڈالتے گئے کہ قرآن آ گیا ہے، یہ تو قرآن میں ہے، مجھے تو کہتے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی نازل ہوئی ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنا غصہ، اپنا جذبہ، اپنا جوش فوراً ختم کر دیا، سرنڈر ہو گئے۔ اور پھر اب جو ابو بکر صدیق نے وہاں پہ خطبہ دیا، صحیح بخاری کے اندر ہے، دیکھیں ہمارے یہاں بھی کوئی فوت ہو جائے ایسے الفاظ نہیں ہم ادا کر سکتے، کہتے ہیں من کان یعبد محمدن ان محمدن قد مات، جس کا رب محمد تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ ان اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، ان اللہ حی لا یموت، کہ اللہ زندہ ہے مرا نہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، بڑی شان ہے، لیکن معبود نہیں، پوجا کے لائق نہیں۔
ٹھیک، جو ان کی پوجا کرتا تھا اس کا رب تو مر گیا، پھر فوت ہو گیا۔ اور جہاں فوت ہونے سے بھی کئی بھائی ہمارے ناراض ہوتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کی زندگی دنیا کی ختم ہوئی ہے، اگلی زندگی جو ہے برزخ کی وہ شروع ہو گئی ہے، ان کی قبریں جنت کے بغیچے ہیں، دریچے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہاں وہ مزوں میں ہیں، جنت کی زندگی ہے۔ سارے حالات ہمیں نہیں بتائے گئے، جو نہیں بتائے گئے وہاں پہ ہم ٹامک ٹولیاں نہیں مارتے اپنی طرف سے۔ تو میرے بھائی، تو یہ آیات، یعنی جب ایسے ہی خلافت کا مسئلہ اٹھ گیا، انصار کہنے لگے کہ جی خلیفہ ہم میں سے ہوگا، آپ نے مکے والوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا، تو مہاجر کہنے لگے نہیں ہماری قربانیاں بڑی ہیں، خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ دونوں میں کشمکش شروع ہوگی، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر ہے کہ تلواریں نکل آئیں، تلواریں، مہاجر ایک طرف ہو گئے، انصار ایک طرف ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش، کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، سب سرنڈر ہو گئے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال ذہن سازی کی تھی، اس کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی تھی، اس کے آگے پھر وہ نہ چوں نہیں کرتے تھے۔ آج ہم قرآن سنائیں، احادیثیں سنائیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم عمل کریں۔ تو میرے بھائی خدا را سوچیں، اور پھر میرے بھائی ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کے خود ساختہ چیزیں بنا لی ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آج کل تو یہ واش روم ہیں، پانی کو افضل کہا گیا طہارت کے لیے، استنجے کے لیے، تو آج کل تو ہمیں پانی عام مہیا ہے، لیکن پہلے لوگ کھیتوں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، قضائے حاجت کے لیے لوگ کھیتوں میں جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا طہارت استنجا ہڈی سے نہیں کرنا، یہ جو لید ہوتی ہے جانوروں کی، اس سے نہیں کرنا، مٹی سے کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ تاک ڈھیلے لینے ہیں، تاک۔ اب مٹی کو اب دیکھیں، مٹی میں بڑی خاصیت ہے، یہ چیزوں کو جذب بھی کرتی ہے اور بھی کئی چیزوں کو ختم بھی کرتی ہے، یہ سب کو بتایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء جانے کا بھی طریقہ کا بتایا کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو بایاں پاؤں اندر رکھنا، جاتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، باہر نکلتے وقت بیت الخلاء سے دایاں پاؤں رکھنا ہے، جوتا پہننا، کہ ہر اچھا کام آپ نے فرمایا دائیں طرف سے کرو۔ یہ سب کچھ بتایا ہے۔ آج ہم جس فرقہ واریت کا شکار ہیں کہ ہم نے غیر نبیوں کے نام پہ مذہب بنا لیے ہیں، غیر نبیوں کی نام پہ ہم نے پارٹیاں، گروہ بنا لیے ہیں۔ ایک ہے کہ خدمات آج دیکھیں، جیسے ہمارے فوج کے اندر آج ہمارے کئی جرنیلوں کی خدمات ہیں، میڈیکل کے شعبے میں کئی ڈاکٹروں کی خدمات ہیں، ایسے ہی دین کے شعبے میں کئی علماء کی خدمات ہیں، ایسے ہی پرانے زمانے میں جن کو ہم ائمہ کرام کہتے ہیں، ان کی مختلف جیسے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، کہ کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ، کوئی گردوں کا اسپیشلسٹ، ایسے ہی ائمہ کرام میں کوئی منطق کے اندر ایکسپرٹ تھا، کوئی اسماء رجال کے اندر ایکسپرٹ تھا، کوئی کسی فقہ کے اندر ایکسپرٹ تھا، ہر ایک کی خدمات ہیں۔ لیکن یہ سارے امتی تھے، امتیوں کا کام شریعت سازی نہیں ہوتا، امتیوں کی بات دین نہیں ہوتی، جیسے جج کی ججمنٹ قانون نہیں ہوتی، قانون کی امپلیمنٹ کر کے وہ کوئی ججمنٹ دیتا ہے، اس کی ججمنٹ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ بعین ہی ان فقہا کی باتیں، ان علماء کی باتیں میں دونوں طرح کے احتمال ہیں۔ اگر غلطیوں سے پاک ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جو تفریق ہو گئی ہے کہ جس نبی نے جوتا پہننے کا طریقہ بھی بتایا، جس نبی نے یہ بھی بتایا کہ استنجا کیسے کرنا ہے، جس نبی نے بیت الخلاء جانے کا طریقہ بتایا، اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ جہاں پہ امام ابو حنیفہ پیدا ہوں گے، یا امام مالک پیدا ہوں گے، یا امام شافعی پیدا ہوں گے، یا امام احمد بن حنبل پیدا ہوں گے، لوگوں تم ان کے کسی کی بھی پیروی کر لینا۔ کہیں کسی حدیث میں صحیح اور ضعیف میں ان کا تذکرہ ہی نہیں۔ پھر ان آئمہ نے بھی نہیں کہا، ان آئمہ کی بھی تعلیمات جو ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں۔ واللہ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ میری تقلید کرو، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک کی، نہ شافعی کی، نہ احمد بن حنبل کی، دین وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ اور وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی میری بات، میرا کوئی قول، میرا کوئی فعل صحابہ کے کسی قول فعل کے ساتھ ٹکرائے، اس کو اٹھا کے دیوار پہ ماروں۔ اور بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے امام ابو حنیفہ فَإِذَا أَصْحَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ تو میرے بھائی ان ائمہ کی بھی یہی تعلیمات ہیں، لیکن آج ہم نام ان ائمہ کا لیتے ہیں، نہ ہم نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ ان کی کتابیں ہمارے گھروں میں ہیں۔ امام مالک نے موطا امام مالک لکھی ہے کتاب حدیث کی، موطا امام مالک پوری دنیا میں پرنٹ ہوتی ہے، اور امام مالک اس میں حدیث لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ہم نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ باندھیں۔ یہ موطا امام مالک میں امام مالک حدیث لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے حدیث کی، لیکن سارے مالکی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے اپنے آپ کو مالکی ہیں، لیکن ہم امام مالک کیا کہہ گئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں، ان کی کتاب کو پڑھتے ہی نہیں۔ ایسے ہی مسند امام احمد بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، امام شافعی کی رحمۃ اللہ علیہ کی شافعی ایک کتاب ہے، اور امام ابو حنیفہ کی کوئی زیادہ تصانیف انہوں نے خود نہیں لکھی، ان کے بہت عرصہ بعد کچھ لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن وہ بھی اصل کتابیں ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ تو میرے بھائی ہم یہ نہیں کہتے، خدا را یہ سوچیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ گئے کہ لوگوں مجھے اللہ کا بیٹا بنا دینا، واللہ یہ ائمہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو نیک مانتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کے نام پہ تفریق نہیں کرتے۔ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر تفریق کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی گروہ ہیں، ایک محمدی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نان فالوور، ایک مسلم ایک نان مسلم۔ اب نام آخری بات جو مرضی رکھ لیں، نام سے بات نہیں بنتی جب تک عمل نہ ہو۔ ایک بندے کا نام ہم نمازی رکھ دیں اور وہ مسجد میں آئے ہی نہ، نماز نہ پڑھے، اور اسے سارے کہیں نمازی نمازی، کیا وہ نمازی ہوگا؟ ایک بندے کو ہم سارے حاجی کہنا شروع کر دیں اور اس نے حج کیا ہی نہ ہو کہ یہ حاجی ہے حاجی ہے حاجی ہے، جب اس نے حج کیا ہی نہیں، کیا وہ حاجی ہے؟ بعین ہی عبداللہ بن ابی، اس کا نام بھی عبداللہ تھا کہ اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ، لیکن وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان تھا، منافق تھا، وہ تو آپ کے ہر کام میں مخالفت کرتا تھا، کیا اس کا نام رکھنے سے وہ اللہ کا بندہ بن گیا؟ تو نام رکھنے سے آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں فلاں ہوں، جب تک آپ کا سنت پہ عمل نہیں، آپ اہل سنت نہیں ہیں۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے آپ نمازی نہیں، جب تک سنت پہ عمل نہیں کرتے تو آپ اہل سنت نہیں۔ اور سنت اخباروں میں نہیں ملے گی، ڈائجسٹوں میں نہیں ملے گی، سنت ملے گی سنت کے گھر سے، اور سنت کا گھر کیا ہے؟ احادیث کی کتابیں۔ لیکن کیا آپ کے گھروں میں ہیں؟ وہ تو مولویوں نے روک رکھا ہے آپ کو کہ یہ حرام ہے، ان کو ہاتھ نہ لگانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ دین لے کے لایا ہوں جس کی راتیں بھی دن کے برابر ہیں، جن کی اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہے جیسے دن کی روشنی ہے۔ آپ کی تعلیمات تو بہت واضح ہیں، تو خدا را سوچیں اور امام الانبیاء کی تعلیمات پہ عمل کریں، اور اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی حاکمیت کا اقرار کریں۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی میں یہ آپ کی حدیث ہے، آپ نے جب یہ کلمات پڑھے ممبر پہ کھڑے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آیا پڑھ رہے تھے، نیچے سے ممبر کانپ رہا تھا۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ خدا را اللہ کے لیے مساجد میں آؤ، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، اللہ کے لیے اپنے دلوں سے بغض کینہ حسد کو نکالو، اللہ کے لیے دین کو سیکھو سمجھو، پھر بشری تقاضے سے غلطی لگ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔